محمد بن راشد المکتوم نے دبئی کا نقشہ ہی چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی کے اندر صرف ایک بلڈنگ موجود تھی۔ اس بلڈنگ کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہتے ہیں۔ اس وقت دبئی کی 100% اکانومی آئلز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی اور اب صرف 3% رہ گئی ہے، کیونکہ وہ ٹورازم سے بہت سا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں۔ دبئی میں اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج الخلیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز بھی موجود ہے۔ ان سب چیزوں نے ٹورسٹ کا دھیان اپنی طرف کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخوں نے کنسٹرکشن کے کام کو بھی بڑھا دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کنسٹرکشن کے لیے دبئی کی زمین کم پڑ رہی ہے تو انہوں نے سمندر کی طرف رخ کیا اور سمندر کے اندر کنسٹرکشن کا کام شروع کیا۔ اس پروجیکٹ کا نام دا ورلڈ ہے اور اس میں چھوٹے بڑے 300 آئلینڈز موجود ہیں۔ کنسٹرکشن کا یہ کام جو انہوں نے سمندر کے اندر شروع کیا ہے، اس کی لمبائی 9 کلومیٹر ہے اور اس کی جو چوڑائی وہ 6 کلومیٹر ہے۔ یہ پروجیکٹ آج سے 19 سال پہلے یعنی کہ 2003 کے اندر سٹارٹ ہوا تھا۔ اس پروجیکٹ کا جو نقشہ ہے وہ بالکل ارتھ کے نقشے جیسا ہے اور اس کے اندر جو 300 آئلینڈز ہیں وہ بھی مختلف کنٹریز کے نقشے کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے ان آئلینڈز کے اندر ہوٹلز، ولاز اور بیچ ریزورٹ جیسی فیسلٹیز دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے اوپر تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے چھوٹے آئلینڈز کی قیمت $15 ملین تھی اور اس کے ساتھ جو بڑا آئلینڈ تھا اس کی قیمت $50 ملین تھی۔ اس پورے پروجیکٹ کے اوپر $14 بلین کا خرچہ آیا تھا۔ یہ ایلیٹ کلاس کے لیے بنایا گیا تھا اور انویسٹرز کو یہ بہت ہی پروجیکٹ پسند آیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کنسٹرکشن کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس پروجیکٹ کا 60% سیل آؤٹ ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے 12 سال بعد بھی یہ آباد نہیں ہو سکا اور آج بھی یہ ویران ہو گیا ہے اور شیخوں نے اس کے اوپر کام کرنا بند کر دیا کیونکہ یہ پروجیکٹ کچھ چیزوں کی وجہ سے فیل ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے شیخوں کو اس کی کنسٹرکشن روکنا پڑی۔ تو سب سے جو پہلا ڈیفیکٹ تھا وہ اس کا ڈیزائن کا پرابلم تھا۔ سٹارٹنگ میں انہوں نے اس کے ڈیزائن کو ارتھ کے ڈیزائن کے مطابق رکھا تھا، لیکن جب اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تو انہوں نے دیکھا اس کا جو نقشہ ہے وہ ارتھ کے نقشے سے بالکل مختلف ہے۔ اس چیز نے انویسٹرز کو بڑا ہی ڈسپوائنٹ کیا۔ 2008 میں دبئی کے اندر ایک گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا تھا جس کی وجہ سے پراپرٹی کے جو کام تھے وہ بالکل ڈاؤن ہو گئے تھے۔ مہینوں کے بعد کرائسس تو ختم ہو گیا لیکن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ اس آئلینڈز کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ سمندر کی نظر ہو گیا تھا۔ کیونکہ یہ آئلینڈز ریت کے بنے ہوئے تھے اس وجہ سے اس کا زیادہ تر جو پروجیکٹ کا حصہ تھا وہ سمندر کے اندر بہہ گیا اور جو کچھ بچا تھا اس کے اوپر انویسٹر اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات میڈیا میں بہت تیزی سے پھیل گئی اور شیخوں نے پھر اس کا کام بند کر دیا اور پیسے جو تھے وہ انویسٹرز کو واپس کر دیا۔ شیخوں کو اس کی ناکامی سے بہت نقصان ہوا لیکن وہ اب بھی پروجیکٹ بناتے جا رہے ہیں اور فیوچر میں مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت سے پروجیکٹ جو ہیں ان کا افتتاح کریں گے۔